کیا تم بھول گئی یہ شادی اصلی نہیں صرف ایک دکھاوا ہے اور تم پوری تیاری کے ساتھ سیج سجائے بیٹھی ہو؟ کیا تم بھول گئی کہ ہمارے بیچ کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر نوال کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ وہ خود اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ یہ تو دادی کی فرمائش تھی پر وہ تو جیسے اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ زاویار خود پر ضبط کر رہا تھا ورنہ سامنے موجود لڑکی اس کے ہوش اڑانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس کا خوبصورت سرافہ اتنا پرکشش لگ رہا تھا۔ چھوڑ لے مجھے، کوئی شوق نہیں ہے صرف فضول خواب دیکھنے کا۔ یہ سب آپ کی دادی نے کیا ہے، انہی کی وجہ سے لائی تھی یہ نا۔ ان کی بات مان کر یہ سب کیا، اور یہ بات بتا دو مجبوری میں اٹھائی یہ قدم شوق سے نہیں آئی، نہ ہی آپ کے قریب آنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ نوال نم نگاہوں سے غصے میں بولی۔ زاویار کی طنزیہ لہجے نے اس کا دل دکھایا تھا۔ آئندہ میرے سامنے اس طرح زبان چلاؤ گی نا تو حلق سے کھینچ لوں گا۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ تعلق بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میاں بیوی والا جو بھی ناٹک ہوگا نا دادی کے سامنے ہوگا، بس اس کے علاوہ نہ تم مجھے جانتی ہو نہ میں تمہیں۔ اس کمرے میں جتنا اجنبیوں کی طرح رہے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ زاویار اس کی نم نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہتا، اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ بیڈ پر گری۔ نوال کو خود کے بے بسی پر شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کاش اس کے حالات بہتر ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا ظالم ہم سفر ہوگا۔ اسے وہ سب یاد آیا، کیسے یہاں اپنی زندگی کا سودا کر کے آئی تھی۔ نوال ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی دن رات کی محنت پر اسکالرشپ حاصل کیا، پھر اس نے پڑھائی مکمل کی تھی، نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی تھی۔ ایک دن اسے زاویار کمپنی میں ایک چھوٹے سے عہدے پر رکھ دیا گیا۔ سیلری تھوڑی کم تھی پر گھر میں باپ کی پینشن سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن باپ کے علاج کے لیے پیسے کم تھے۔ نوال کے باپ کو کینسر تھا جو وہ خود کما کما کر جمع کرتی، انہی کے علاج کے لیے انہی پر سارا خرچ ہو جاتا تھا۔ پھر بھی ضرورت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا جتنا جلدی ہو سکے ان کا علاج کروایا جائے۔ وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک باپ ہی تو تھا اس کی زندگی میں، اس کا سب کچھ تھا، اور باپ کے لیے اس کی بیٹی سب کچھ تھی۔ مقبول صاحب کی خواہش تھی جتنی جلدی ہو سکے وہ نوال کے ہاتھ پیلے کر دے، اور ان کی بہت حالت نازک تھی۔ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، جو آتا لالچی لوگ نکل آتے تھے۔ نوال شکل اور صورت میں بہت خوبصورت تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو ایک پردے میں چھپا کر چلتی تھی۔ اسے نہیں پسند کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے۔ آفس میں بھی بہت سے لوگوں کو اس کے پردے سے ایشو تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پردہ اپنے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرتی۔ اس کے باپ کو بھی فخر تھا اپنی بیٹی پر۔ ایک روز مقبول صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہیں فوراً 2 لاکھ جمع کرانے تھے۔ ان کا علاج ضروری تھا ورنہ دیر ہونے سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نوال اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اپنے آفس سے لون لے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے وہاں پہنچی۔ زاویار پہلے ہی بہت پریشان تھا دادی کی وجہ سے۔ ان کی ضد تھی کہ وہ شادی کر لے، اور مرنے سے پہلے وہ اس کی دلہن دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ زاویار ابھی تیار نہیں تھا۔ پر دادی نے ایسا مجبور کیا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب اس کے سامنے نوال آئی اپنے باپ کے علاج کے لیے لون لینے، اچانک اس کے تیز دماغ میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ جانتا تھا نوال بہت اچھی کردار کی لڑکی ہے۔ وہ اسے آفس میں سراسر دیکھ چکا تھا۔ کام کی بہت اچھی اور محنتی لڑکی تھی۔ کبھی غور سے دیکھنے کی فرصت نہیں ملی، یا پھر یوں کہا جائے نوال کسی کو موقع ہی نہیں دیتی زیادہ بات چیت کا یا انہیں سے مخاطب کرنے کا۔ اس کی نقاب سے جھلکتی ہوئی نم آنکھیں اس کی بے بسی کا ثبوت تھی۔ وہ بہت امید سے آئی تھی، شاید اسے لون مل جائے گا تو اس کے بعد کل علاج شروع ہو سکتا ہے۔ زاویار گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا۔ نوال کو دیکھ کر دادی کی ضد، اسے اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ زاویار کو بے اختیار اپنے دوست کی بات یاد آئی کہ دادی کی خاطر تم کسی سے کانٹریکٹ میرج کر لو۔ اگر کوئی ایسی لڑکی ملتی ہے تو دیر مت کرنا۔ ویسے بھی آج کل حالاتوں نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے۔ کیا پتہ مل جائے کوئی تمہیں آس پاس ہی ہو کوئی اور۔ ہاں، اگر شادی کے بعد ارادہ بدل جائے تو اسے نبھا لینا، چھوڑنا مت۔ نوال کو دیکھ کر زاویار کو اپنے دوست کی بات یاد آ گئی، اور نوال کے سامنے وہ شرط رکھ دی۔
اس کی بات سن کر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے کیونکہ مجھے 2 ماہ کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میری دادی کے سامنے میری بیوی بن کر رہے، بدلے میں اچھی خاصی رقم میں تمہیں دوں گا، تمہارے باپ کا علاج کروا دوں گا، بولو منظور ہے؟ زاویار کی بات پر نوال کے لب بھیج گئے، پر باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اسی لیے مجبوراً وہ مان گئی۔ اگلے روز زاویار اسے نکاح کر کے اسے گھر لے گیا۔ باپ کو اس نے سب سچ بتا دیا تھا، یہ سب ایک مجبوری تھی۔ باپ بیمار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اسے بیٹی کو کسی کے تو ہاتھوں میں دینا ہی تھا۔ ان کے دل سے دعا دی کہ یہ شادی کبھی نہ ٹوٹے، پر یہ تو قسمت کا کھیل ہوگا، وہی جو لکھا ہوگا۔ وہ زاویار کے کمرے میں آنے سے پہلے نقاب پہن کر کاؤچ پر سو جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دادی کے اچانک حکم پر وہ تیار ہو کر زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ دادی کچھ نہیں جانتی تھی، انہیں یہ بات زاویار نے اچھے لفظوں میں بتا دیا تھا۔ یہ سب ناٹک انہیں کے سامنے کرنا تھا، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اب وہ زاویار سے پردہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ محرم تھا اس کا، لیکن نوال اور زاویار کے لیے یہ کانٹریکٹ تھا جو کبھی بھی ختم ہو سکتا تھا۔ اور ہاں سنو لڑکی، یہ پردہ داری 2 ماہ کے لیے بند کر دو تو اچھا ہے، نہ محرم نہیں ہوں میں، اور تمہاری یہ فضول حرکتیں دادی کو شک میں ڈال سکتی ہے۔ نوال پریشان کھڑی اپنے لیے سونے کی جگہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی باری گمبھیر آواز پر ڈر کر اسے دیکھا، جو چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ ذرا جھک کر اسے بولا۔ نوال کی سانسیں بھی رکی، پہلی بار ایسا کچھ احساس محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو ان کے بیچ اس حلال رشتے کی خوشبو تھی، پر دونوں ماننے سے انکاری تھے۔ سودا جو ایسا کر بیٹھے تھے۔ صوفے پر سو سکتی ہو تم، اور پلیز چینج کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے یہ سب دیکھتے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولتا پیچھے ہوا۔ نوال ضبط سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو پل پل اس کی آزمائش لے رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آئے کاش وہ کبھی اس کے آفس گئی ہی نہ ہوتی، یا پھر اس دن مدد مانگنے ہی نہ جاتی تو یوں اس کا ہر حکم نہ مان رہی ہوتی۔ اس کا دل بھر آیا تھا، ہمیشہ مشکل حالات ہی تو دیکھے تھے، کبھی تو خوشیوں کے دن نصیب ہو۔ باریک قدموں سے چلتی واش روم گئی، اس کے جاتے ہی زاویار نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی نے تو آج سچ میں اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، پر خود کو جھٹلا رہا تھا۔ یہ سب کھیل ختم ہو جائے گا، سنبھالو اپنے دل کو زاویار، جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو ڈپٹ کر سونے کی کوشش کی۔ اگلی صبح دادی کے ساتھ خوشگوار ناشتہ کر رہی تھی۔ دونوں نوال اتنے اچھے کھانے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک اس کا گھر تھا، کوئی ایک چیز دن میں پک گئی تو رات تک چلے گی۔ یہاں تو اتنا سب کچھ تھا، 1 مہینہ تو آرام سے گزر جاتا۔ اگر یہ سب ان کے گھر ہوتا تو غریب تھی، حالات کی ماری تھی، ایسی سوچے تو اس کا حق تھی۔ ارے بہو، تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ لو کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو، خود کا خیال نہیں رکھتی ہو کیا؟ اس نے کبھی زندگی میں اتنا کھانا شاید نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کہاں سے شروع کرے۔ کیوں بیگم، صحیح کہا نا؟ دادی اس کے ہلکے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کھانا اس کے آگے بڑھایا، وہ ہلکا مسکراتے اس کی محبت پر کھانے لگی۔ دادی بہت پسند آئی تھی اسے، بس ان کا پوتا ذرا برا تھا جو اس کی غریبی پر طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ دادی میں بھی ادھر ہوں، بہو کے آتے ہی آپ مجھے بھول گئے۔ اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، کبھی بہو نہیں لاتا آپ کے لیے۔ وہ دادی کے ساری محبت توجہ نوال پر دیکھتا جیلس ہوا، ذرا خفگی سے دادی سے بولا، میرے شہزادے، تم تو میری جان ہو، یہ تحفہ بھی تو تمہاری وجہ سے ہی ملا ہے نا، تو خیال رکھنا تو بنتا ہے، خود بھی اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو، پیار محبت تو، دیکھو نا کتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں۔ دادی کی بات پر نوال سرخ ہوئی، وہی اس کی بے اختیار نظریں اس پر اٹھی، اس کے دل کی بیٹ میں سوئی تھی، پر اگلی ہی لمحے خود کو جھٹک گیا، وہ واپس چلا گیا تھا۔ نوال سارے دن دادی کے پاس رہی، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا نوال کو اچھا لگ رہا تھا۔ دادی اسے دل سے پیار اور محبت دے رہی تھی، پھر کیسے نہ وہ پگھلتی، ماں کی محبت سے نہ محروم رہی۔ دادی کی توجہ محبت اسے اپنے پن کا احساس دے رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ لو اب سے یہ تمہارا ہے، اسے پہن کر رکھنا ہمیشہ، کبھی اتارنا مت۔ لیکن دادی یہ سب بہت ہے، پھر یہ کس لیے؟ یہ زاویار کی ماں کے کنگن ہے، میں نے اپنی بہو کو دیے، اس نے اپنی بہو کے لیے رکھے، اب تمہاری امانت ہے۔ دادی نے بہت کچھ دیا اسے، سب زیورات اپنے زاویار کی ماں کے، جو بھی تھا سب زاویار کا تھا۔ نوال کو رشک آیا، زاویار کی زندگی میں جو بھی آئے گی وہ بہت خوش قسمت ہوگی، خود کو وہ اس جگہ نہیں مان رہی تھی۔
تبھی تو اس کے لیے کسی اور کو تصور کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ اس کا یہ بھی تو ایک کھیل ہی ہے، ایک سودا تھا، وہ اپنی زندگی کا کر بیٹھی تھی۔ کیا یہ سب صحیح تھا؟ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اسے۔ دادی سے سارا دن زاویار کی باتیں سن سن کر اس کا سر درد ہو گیا تھا۔ اب دادی کے لیے تو وہ خاص تھا، پر وہ کیوں سنے اس خلوص کو جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ آتے جاتے تذلیل کرنا جیسے فرض سمجھتا تھا۔ فون کر کے اسپتال باپ کی خیریت معلوم کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپون میں آئی، ان کا اچھے سے علاج ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ممکن تھا، پھر کیسے نہ وہ اس کے احسان تلے دبتی۔ آج کل اس کا دل ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بھر آتا تھا۔ کس کی اجازت سے پہنے ہیں تم نے یہ کنگن؟ میری ماں کے ہے یہ خاندانی کنگن، اسے پہننے کا حق بھی کسی خاندانی بہو کا ہے۔ نوال کمرے میں بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تکا ہوا آیا، صوفے پر اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ فوراً اٹھی تھی کہ اس کی کلائی زاویار کی مضبوط گرفت میں آئی۔ اسے نوال کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، جبھی غصے سے پکڑ کر روکا، پر جب اس کی نظر اس کلائی پر کنگن پر گئی تو غصے میں پوچھا۔ نوال اس کے لمس پر دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کے سوال پر رونا آیا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ یہ سب کون دے سکتا تھا؟ پر اس وقت زاویار بولا ہوا تھا۔ مسٹر زاویار، کیا آپ سچ میں بھول جاتے ہیں یا یہ سب ناٹک کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بولے، کون دے سکتا ہے مجھے؟ سوچے خود، اگر یہی سب کرنا تھا یہاں تو کوئی خاندانی لڑکی لاتی نا۔ مجھ جیسی غریب فضول لڑکی سے سودا بازی کیوں کی؟ یہاں آپ کی شان میں کمی نہیں ہوئی؟ آج نوال غصے سے پٹ پڑی تھی۔ نہیں ہو رہا تھا اس کا بار بار خود کو ذات پر طنز کرنا، انگلی اٹھانا، یہ سب تو دونوں کی مرضی سے ہوا تھا، پھر کیوں غصے خار کھائے ہوئے تھا؟ اس کا لہجہ رن گیا تھا۔ بہت کوشش کی خود پر ضبط کرنے کی، پھر سامنے والے نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ آنسو بے اختیار بہتے گئے۔ زاویار، اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگی۔ زاویار کئی لمحے وہی ساکت کھڑا رہا، کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اسے نوال کے آنسو اچھے نہیں لگے تھے، خود کی وجہ سے وہ اسے بہت ہرٹ کر گیا۔ وہ جب سے آئی تھی زاویار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے نیچا دکھانے، طنز بازی کرنے سے۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا باپ بیمار تھا اور وہ مجبور تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ ہاں، وہ غریب ضرور تھی، تو کیا اس میں اس کی غلطی تھی؟ اسے ڈھونڈنے باہر آیا، پر جب اسے دادی کے پاس دیکھا تو واپس چلا گیا۔ پوری رات انتظار کیا اس کے آنے کا، لیکن وہ نہیں آئی، دادی کے پاس ہی سو گئی تھی۔ زاویار کو ساری رات اس کی نم نگاہوں نے سونے نہیں دیا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کا نرم سرخ چہرہ سامنے آتا۔ رات تم نے میری بہو کو ڈانٹا؟ ناشتے پر خاموشی تھی کہ اچانک دادی کی آواز ابھری۔ وہ چونکا، پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس خاموش مجسمے کو دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں ایسی مصروف تھی جیسے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہ ہو ناشتے کے علاوہ۔ اس نے شکایت کی ہے میری؟ زاویار ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی وہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوگا، اسی لیے ہمت نہیں ہوئی خود نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھے۔ میری بہو کو گورنا بند کرو اور مجھ سے بات کرو۔ میں نے دی کنگن اسے، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اب وہ بہو ہے اس گھر کی، اس کا حق بنتا ہے تمہاری ہر چیز پر۔ آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کر پوچھنا پہلے۔ زاویار لب بھینچ گیا۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کی شکایت لگا سکتی تھی دادی سے۔ وہ چلا گیا آفس۔ نوال نے گہرا سکون بھرا سانس لیا۔ دادی، آپ نے کچھ زیادہ نہیں ڈانٹ دیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غصہ ہو جائے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھے بتانا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ بھلا کوئی اپنی پیاری سی بیوی پر غصہ کرتا ہے کیا؟ نوال کو اس کے غصے کی فکر ستانے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ جب آئے گا تو بدلہ ضرور لے گا۔ رات وہ نہیں جانا چاہتی تھی دادی کے پاس سے، لیکن اس کے باتوں نے اتنا غصہ دلایا۔ دادی کے علاوہ کوئی تابی تو نہیں جو یہاں اسے سنتا، اسے سہارا دیتا۔ ایک ہی ہم سفر تھا نام کا، بس دل دکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ ٹھیک ہے؟ زاویار گھر میں اندر آتا سامنے ہی دادی کو پریشان اکیلی بیٹھے ہوئے دیکھا تو خود بھی پریشان ہوا۔ ایک نظر آس پاس ڈالی، نوال کی تلاش میں وہ کہیں پر نہیں تھی۔ بہت خوش بھی تھی اور ٹھیک بھی ہوں، لیکن تم مجھے ٹھیک رہنے نہیں دیتے ہو۔ کیا کیا؟ دادی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اب کیا کر دیا؟ صبح اتنا ڈانٹا ہے مجھے، من نہیں بھرا ابھی تک۔ کہیں پھر سے تو شکایت نہیں کر دیا آپ کی بہو نے؟ وہ سمجھ گیا سارا معاملہ۔ اب جب تک دادی معاف نہیں کرتی تب تک اس کی عدالت لگی رہتی تھی۔
خوشی سے شادی کر کے آئے تھے نا، پھر بہو سے اس لہجے میں بات کیوں کی؟ بلکہ تمہیں خود جا کر یہ کنگن اسے دینے چاہیے تھے، لیکن الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا۔ سچ بتاؤ زاویار، تم خوش تو ہو نا اس شادی سے بیٹا؟ دادی دادی کیا ہو گیا ہے یار، میں بس مذاق کر رہا تھا آپ کی بہو سے۔ نادان غلط سمجھ کر ناراض ہو گئی، بلکہ یہ میں خود اسے دینے کا سوچ رہا تھا۔ آپ نے میرا کام خراب کر دیا تو اب میں کیا کرتا؟ دادی کی پریشانی اسے دیکھی نہیں گئی، خود کو سنبھالتا وہ دادی کے سامنے اپنا منہ بہت خوشگوار رکھا۔ دادی کو اپنی باتوں میں لگاتا ان کا دھیان بھٹکا گیا۔ جب اوپر روم میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی جانے لگی۔ رکو، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ نوال وہ جیسے جانے لگی، اس کا بازو زاویار کی گرفت میں آ گیا۔ نوال غصے سے چڑھوا کر جانے لگی تھی کہ زاویار نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا۔ نوال اچانک حملے پر ڈر گئی، حیرت سے زاویار کو خود کے پاس دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، پلکیں لرزنے لگی۔ زاویار جو اس کی حرکت پر غصہ ہوا، اس کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگ دیکھتا مبہوت ہو کر رہ گیا۔ دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، نظریں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ نوال دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ زاویار شوخ لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا۔ نوال کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگ اسے بہت دلکش لگ رہے تھے۔ پھر پلیز دور رہے، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس آنا۔ نوال ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اسے دور کرتے ہوئے بولی۔ فی الحال اسے دور کرنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ پھر سے میری کوئی شکایت کرو گی دادی سے؟ نہیں، زاویار جان بوجھ کر اسے اپنی قربت سے تنگ کر رہا تھا۔ اسے اتارنا مت جب تک میں نہ کہوں، کیا پتہ اسے پہننے کا موقع ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہوں۔ اس کے سینے پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہی کنگن پہنا تھا۔ وہ ذرا اس کی طرف جھکا، کان میں جان لیوا سرگوشی کرتا، اپنا گال آرام سے اس کے ساتھ مس کرتا دور ہوا۔ نوال اس کے روپ پر مرنے والی ہو گئی، رہی صحیح کسر اس کی حرکت نے پوری کر دی۔ پل میں نوال کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ نگاہیں سامنے والے کے خمار آلودہ نظروں سے ٹکرائی۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی نظروں کا ملنا تھا کہ وہ جھکا کر وہاں سے بھاگی۔ اس کے جاتے ہی زاویار کے چہرے کے رنگ اتنا سختی میں بدلے۔ مسز نوال، تم نے میری دادی کے سامنے بے عزتی کروا دی ہے اور تمہیں لگتا ہے یہ اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ زاویار کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ آیا، وہی دوسری طرف اس کے دل میں موجود خوبصورت احساس جگا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹوں پر شرمیلے مسکراہٹ تھی۔ یہ سب اچانک سے کیا ہوا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ہاں بس ان کچھ دنوں میں نوال اس کی نزدیکیوں سے خود کے دل پر اختیار کھو رہی تھی۔ ایک احساس جاگ رہا تھا اس کے اندر اور وہ اتنا سکون دے رہا تھا، ہر وقت ہر پل سوچوں میں زاویار رہنے لگا تھا۔ کاش وہ جان لیتی وہ کس فریب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مجھے تم دونوں سے کچھ چاہیے، دادی دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حکم کرے دادی، ابھی دے دوں گا، کیا چاہیے آپ کو؟ زاویار فوراً راضی ہوا۔ نوال بھی ان کی جانب راغب ہوئی۔ پہلے وعدہ کرو۔ دادی نے اس کی طرف اپنا جوریوزدہ ہاتھ بڑھا دیا۔ دادی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ زاویار خفگی سے بولا۔ لیکن یہ والا مجھے وعدہ پر ہی ملے گا۔ دادی مسکرائی اس کی خفگی پر۔ اچھا بولے نا، کیا چاہیے میری پیاری دادی سی؟ دادی جان کو یہ زاویار کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا۔ زاویار محبت بھرے لہجے میں دادی سے بولا، مجھے جلد سے جلد تمہارے بچوں سے ملنا ہے۔ دادی کی فرمائش سے اسے جھٹکا لگا۔ دادی نے پانی آگے بڑھایا، وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو بیٹا، اب زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسیں بند ہو جائے۔ دادی پلیز ایسی باتیں مت کیا کرے، آپ جانتی ہے نا میری زندگی ہے، شادی بھی تو آپ ہی کی وجہ سے کی تھی، ایسی ایموشنل باتیں کروائی، اب باپ بھی بن جاؤں گا۔ دادی کے کہنے پر زاویار دنیا میں اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا تھا تو وہ دادی تھی، جس کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کا خیال کرنا اس کا فرض تھا۔ ایک وہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ شادی والی بات تو ٹھیک تھی، ہو بھی گئی، اب یہ نیا ایشو جوڑ دیا دادی نے، اسے کیسے پورا کرتا؟ یہاں دادی ان کے بظاہر روپ پر تو یہ بات کہہ گئی، اندرونی حالات سے تو ناواقف تھی۔ ایک دم نوال کا خیال آیا، اس سے نظریں اٹھائی تو وہ سامنے موجود نہیں تھی۔ لگتا ہے شرما گئی بچی، دادی اس کی بے چینی سمجھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا، اپنے ہی کھیل میں پھنستا جا رہا تھا۔ ایک طرف نوال تھی جس کے ساتھ وہ جذبات والا کھیل کھیل رہا تھا، دوسری طرف دادی، انہی کے ساتھ بھی تو یہی دھوکہ دے رہا تھا۔ شدت سے خود کی بے بسی پر غصہ آیا،
وقت گزرنے لگا، 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ان کو اب رہ گیا تو بس 1 ماہ کے کچھ دن ان کی زندگی میں۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے، چائے لاؤ؟ اس کا ماتھا مسلنا سر درد کی گواہی دے رہا تھا۔ نوال نے ہمدردی سے اٹھ کر پوچھا تھا۔ میں نے کہا تم سے، او پلیز یہ ناٹک دادی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ اس کا منہ کافی اوپ تھا۔ نوال حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی، کتنے روپ تھے اس کے، کبھی پل میں اپنا بن جاتا تو کبھی پل میں پرائے۔ آج پھر اس کا دل دکا گیا تھا۔ آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ نوال کا لہجہ نم ہوا۔ زاویار نے لب سختی سے بھینچے، سرخ آنکھوں سے اسے گورا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب ناٹک بند کر دینا چاہیے اب۔ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ جب گہرائیوں سے نم نگاہوں میں دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ نوال کا دل ٹوٹا اس کی نظر چرانے پر۔ دیکھو نوال، میں صاف اور سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بھی ہوا یا ہو رہا ہے یہ سب ایک ناٹک تھا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تم نے میری شکایت دادی سے کی، اسی لیے میں تم سے بدلہ لے رہا تھا۔ نرمی سے پیش آنا، اور اب دادی کی فضول سی فرمائش میں کم سے کم تم سے پوری نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں ہے کوئی، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر گئی ہوئی تھی، اب واپس آ گئی ہے، اور اب بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لو۔ دادی کی نظروں میں خود کو برا بناؤ گی تو ہی وہ تمہیں چھوڑیں گی، ورنہ یہاں سے جانے نہیں دے گی تمہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری عادت مجھے یا دادی کو ہو جائے۔ زاویار نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ نہ جانے کب کیسے آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ یہ سب کیسے اتنی آسانی سے بول سکتا تھا؟ کیسے اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو نہیں پڑھ پاتا تھا، یا پھر پڑھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ نوال کی زندگی سے شکوے کم ہونے لگے تھے، ابھی تو خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ زاویار کے رویہ پر دل ہار بیٹھی تھی، اس کی توجہ نے اپنا بنا لیا تھا۔ بہت جلد یہ خوشی باپ کو سنانے والی تھی کہ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ زاویار اسے نہیں چھوڑے گا، وہ بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا لہجہ چیخ چیخ کر گواہی دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے ایسے خواب کیوں دیکھے جو تمہیں نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ میں اب مزید دادی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ تمہاری غلطی ہے، میری نہیں۔ اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ خواب اس نے دکھائے، نزدیک آنے کی کوشش اس نے کی، اور اب سارا الزام اس کے سر پر دے رہا تھا۔ نوال کو ایک دم نفرت محسوس ہوئی۔ ایسے دولے شاہ سے ضبط کرتی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گہری سانس بھرا، جیسے اب کسی فیصلے پر پہنچی ہو۔ شکریہ۔ کس لیے؟ وہ آنکھیں بند کرتی پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بس اتنا کہا۔ وہ حیران ہوا۔ چہرے پر سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس تھا۔ مجھے برباد ہونے سے پہلے بچا لیا، میں کل ہی صبح چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی؟ مطلب دادی؟ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ میرے بابا کے علاج کے لیے شکریہ۔ وہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اب زاویار کا دل گھبرایا تھا اس کی جلد بازی کے فیصلے پر، اتنی جلدی جانے پر۔ کیا ہی سب اتنا آسان تھا جتنا اسے لگ رہا تھا، جتنا مشکل تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا؟ ہاں، اس کی یونیورسٹی سے ہی ایک گرل فرینڈ آ رہی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، پر وہ اپنا خواب پورا کرنے باہر چلی گئی تھی۔ اب اچانک اس کا فون آیا، وہ آ رہی تھی اور وہ شادی کرنے کو تیار ہے۔ جب اس نے پوچھا تھا تب اس نے انکار کر دیا تھا۔ دادی کی وجہ سے نوال لانا پڑا۔ اب اسے بھی جانے دے رہا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا پہلے ہی شرمندہ نہیں تھا، اب ہو رہی تھی شرمندگی۔ اس کے ساتھ محبت والا کھیل اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ ہاں، کبھی اس کی خوبصورتی اسے اپنا اسیر ضرور کرتی تھی، پر ہر بار خود کے دل کو ڈپٹ دیتا تھا، اپنے ہی جذباتوں سے انجان بن رہا تھا، اور اس معصوم کے جذبات سے کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آج اس کے آنسو تکلیف دے رہی تھی، پر خود پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ختم تو کرنا تھا یہ سب، ایک دن ہونا ہی تھا، تو وہ آج ہی صحیح۔ کیا ہوا دادی، آپ رو کیوں رہی ہے؟ پتہ نہیں میری بہو کو کس کی نظر لگ گئی، وہ ایک ہی رات میں بدل گئی، اتنی بری طرح سے پیش آئی میرے ساتھ۔ آپ روئے مت، میں دیکھتا ہوں اسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری دادی سے اس طرح سے پیش آنے کی۔ دادی سے ملتا وہ اوپر آیا۔ دادی کا اداس ہونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، پر یہ سب تو اسی کا کیا ہوا تھا۔ روم میں آیا تو اسے اپنا بیگ پیک کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ تم نے دادی کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے ابھی؟ جانتے ہو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارا وہ حال کرتا، یاد رکھتی تم؟ غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔
نوال کی آنکھوں سے آنسو چڑکنے کی مانند گر رہے تھے۔ برا لگ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں؟ اچھا مذاق کرتے ہو، بہت اچھے ایکٹر ہو تم زاویار۔ نوال غصے میں ایک دم اپنا بازو چڑوا گئی، اسے دھکا دیتے پیچھے کرنے لگی۔ وہ مضبوط مرد تھا، ایک دم ہی پیچھے ہو سکا۔ اس کی حرکت پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ غصے میں آگے بڑھتا اسے بیڈ پر گرا کر خود اس پر حاوی ہوئی۔ دوبارہ اگر ایسی حرکت کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس پر جھکا ہوا پنکارا۔ یہی تو سب چاہتے تھے آپ۔ تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کسی ایک بات پر خوش نہیں ہوتے ہیں؟ صرف تکلیف ہی دینی آتی ہے آپ کو۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی اس کے سامنے، رونا نہیں چاہتی تھی، پر اتنا ہی رونا کمزور ہونا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت زاویار سے دیکھی نہیں گئی۔ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا اور تیزی سے چلا گیا باہر۔ پیچھے وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ کاش میں یہاں نہ آتی، کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا زاویار؟ کیوں میری جذباتوں کو جگا کر پھر انہیں سلا دیا؟ کاش کہ آپ ہمارے بیچ اس رشتے کو موقع دیتے، کاش۔ وہ شدت سے تڑپی ہوئی رو رہی تھی۔ اب لفظ کاش ہی رہ گیا تھا ان کے بیچ۔ کیوں ہو رہی ہے مجھے تکلیف اس کے آنسوؤں سے؟ کیوں وہ میری زندگی میں آئی؟ کاش میں اس کے قریب نہ جاتا۔ یہ سب ٹھیک کرنا ہوگا، کیسے کروں گا؟ زاویار گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ آج اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی تکلیف اسے تکلیف دے رہی تھی، لیکن خود کو اس کے پاس جانے سے روک بیٹھا تھا۔ نہیں مان رہا تھا اپنی حقیقت، اپنی انا میں۔ وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں ہو سکتی مجھے محبت، بالکل نہیں۔ یہ سب ایک وقتی تھا، اس کے جانے سے سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو ہی جھوٹے دلاسے دینے لگا تھا۔ دل یہ سب ماننے کو انکاری تھا، اسی لیے دماغ کا ساتھ لے رہا تھا۔ دل میں تو بس وہی تھی، اس کا نام ہی لیا جا رہا تھا۔ آج اسے رینو سے ملنے جانا تھا، پر دل اسے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ بار بار خیالوں میں نوال آ رہی تھی، اسے روتا وہ چھوڑ کر آیا تھا، پتہ نہیں کیسی ہوگی، یا پھر کہیں وہ چلی تو نہیں گئی۔ یہی سوچ آتے ہی ایک دم گھٹنے لگا تھا۔ دادی سو رہی ہے آپ؟ جاگ رہی ہوں بیٹا، آ جاؤ۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ کھانا کھایا؟ میرے بیٹے کا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا، اور میں کھانا کھاؤں گی؟ سکون سے کیسے سو سکتی ہوں؟ کیوں کیا نوال نے ایسا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی، ضرور کسی نے اسے تعویذ پلایا ہوگا، اسی لیے ہم سے بدگمان ہو گئی ہے۔ وہ رات تکا ہوا آیا، ہمیشہ آنے سے پہلے دادو کے پاس جاتا تھا، جہاں کچھ عرصے سے کھلکھلاہٹے باتوں کا شور آتا تھا۔ آج وہاں خاموشی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ دادی کے سامنے شرمندہ تھا۔ دادی کا اداس لہجہ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے حساب سے یہ سب آسان لگ رہا تھا، پر اب پتہ چلا بہت مشکل تھا۔ دادی کی باتیں اسے زمین میں گاڑ رہی تھی۔ ایسے کیسے چلے گا دادو؟ دوائی کھا کر سوئے، چلے پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ نوال کھانا لگا دو۔ وہ دادی کو اٹھاتے نوال کو آواز دی۔ دادی نے دکھ سے اپنے نوجوان خوبصورت پوتے کو دیکھا۔ اسے عادت ہو گئی تھی نوال کو ہر کام میں بلانے کی۔ وہ تو ان سب سے انجان نوال کے رویے پہ پریشان تھی۔ وہ نہیں آئے گی۔ ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ میں لے کے آتا ہوں، دادی کا کہنا تھا۔ وہ پھر غصہ ہوا، پر دادی کے اگلے بات نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ چلی گئی ہے سامان لے کے، پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی ایسا۔ ہم سے نہ جانے کیا خطا ہو گئی، سب چیزیں ہماری دی ہوئی واپس کر گئی ہے۔ کوئی لالچ بھی نہیں تھا معصوم بچی میں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ دادی پلیز روئے تو مت، میں مرنے سے پہلے تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ نوال کے ساتھ وہ بچی بری نہیں ہے، ضرور کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، ورنہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ جاتے ہوئے پتہ ہے معافی مانگ کر گئی تھی، جبکہ اس بچی نے کبھی مجھے تکلیف بھی نہیں دی۔ میں نے بہت روکا مگر وہ رکی نہیں۔ زاویار اسے واپس لا، وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، تمہاری بیوی ہے، مجھے وہ تمہارے ساتھ بہت اچھی لگی تھی۔ اسے اپنی زندگی سے جانے مت دینا بیٹا، ہیرا ہے وہ بچی۔ دادی دکھ سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، مزید برداشت نہیں ہو پا رہا تھا دادی کا دکھ۔ لیکن اس کا جانا اچانک کیوں؟ اسے بغیر پوچھے وہ کیسے جا سکتی تھی؟ دل بے چین ہوا، یہ رات آنکھوں میں کھٹی تھی۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے، پر اس کے اندر کا بوجھ، کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر وقت نوال کی یاد آنا، چلتا پھرتا اسے آواز دینا، پھر یاد آنے پر لب بھینچا تھا۔ دادی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا، جب جب وہ پاس بیٹھتا تھا تب دادی کے پاس صرف نوال کی باتیں ہوتی تھی۔ وہ مزید بے چین ہونے لگتا تھا، اپنے دل کی حالت جان کر ابھی اگنور کر رہا تھا،
پر کب تک خود سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ نوال سے محبت نہیں، عشق کرنے لگا تھا۔ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اکثر انسان کی محبت سے زیادہ عادت جان لیوا ہوتی ہے اور وہ بے سکون زندگی ہو جاتی ہے، بے رنگ سی۔ 2 پل سکون کے نہیں گزرے تھے، رہی سے رہی کسر اس کی یاد میں پوری ہو جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ جب سے گئی تھی اس نے تو ایک بار بھی اس کی خبر نہیں لی۔ وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا باپ بیمار تھا، کیسے گزارا ہو رہا ہوگا، یہ سب باتیں اسے ستا رہی تھی۔ وہ تو طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کرنے آئی تھی، تو کیا وہ یہ رشتہ چاہتی تھی؟ ہاں، وہ دیکھ چکا تھا، اپنے کھیل میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر کیسے وہ ایسی بات سوچ سکتا تھا؟ اب مزید خود کے دل پر بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ نوال کی تلاش میں نکلا، جو اسے پتا چلا اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیسے اس بیچاری نے زندگی گزاری ہوگی اتنی مشکلوں میں۔ نوال لالچی لڑکی نہیں تھی، یہ بات تو اچھے سے جان گیا تھا۔ پچھتاوے کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ تلاش میں نکلا، نوال کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا تھا۔ جب تھوڑا بہت زاویار کے ساتھ اس کے گھر میں ملا تھا، وہ بھی ایک فریب نکلا۔ اس کی قسمت میں بس رونا ہی لکھا تھا اور وہ روتی ہی رہی تھی، انہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس نے معافی مانگ کر گھر سے نکلی تھی، خالی ہاتھ۔ اس سے لالچ شروع سے ہی نہیں تھا، جو تا نصیب تھا اتنا ہی ملنا تھا، پھر کیوں بلا وجہ محنت کرے؟ جو نصیب میں نہیں اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ ہاں، بس یہاں رہ کر ایک غلطی ضرور ہوئی تھی اس سے، جس کا پچھتاوے ساری زندگی رہے گا۔ وہ تھی زاویار سے محبت۔ کاش اسے محبت نہ ہوئی ہوتی تو آج ہی گھر چھوڑنے میں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ یہاں ایک نہیں 2 لوگوں سے جڑ گئی تھی، سب بلا کر وہ ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر ستم وہ کہ سارے خواب توڑ گئے۔ یہاں سے نکلی تو دوسری قیامت اس کے سر پر تھی۔ ہسپتال پہنچتے اسے پتا چلا اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی ان سے ملنے گئی۔ وہ آخری سانس لیتے ہوئے بولے تھے، بیٹا تم اپنا گھر کبھی خراب مت کرنا، کوشش کرنا یہ رشتہ ساری زندگی چلا سکو۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تمہیں کسی کے حوالے کر جاؤں، تم زاویار سے کبھی جدا مت ہونا۔ اکڑی ہوئی سانسوں سے بولے تھے، ان کا ایک ایک لفظ نوال کو مار رہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ باپ سے یہ کہہ سکے کہ جہاں رہنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے وہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ اس کے لیے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، کوشش ضرور کی تھی کہ اپنے باپ کی خواہش کو پوری کرے، وہاں سے نہ نکلے، لیکن اس شخص نے ایک موقع تک نہ دیا اسے۔ نوال کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ کیسے ایک لڑکی ہو کر اس ظالم دنیا میں تنہا رہ سکتی ہے، یہ وہی جانتی تھی۔ باپ کو گزرے 10 دن ہو گئے تھے، ابھی ایک دکھ کم نہیں ہوا، دوسری مصیبت سر پر کڑی تھی۔ ان کا ایک لالچی رشتہ دار روز آ کر اسے دھمکی دے جاتا وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکے۔ یہ ایک مکان ہی تھا اس کے پاس، اس کے باپ کی جمع پونجی، یہی ایک چھت تھی اس کے سر پر۔ اس کی روز روز دھمکیوں سے وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ زاویار کے پاس تو وہ مر کر بھی نہیں جائے گی۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہیں وہ طلاق نہ بھیج دے۔ اس میں ہمت نہیں اب مزید کچھ سہنے کی۔ چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ برداشت کر لیا تھا، اب طاقت نہیں رہی تھی اس میں۔ وہ بہت تکی ہوئی تھی، رو رو کر آنسو میں آنسو ختم ہو گئے تھے، جیسے ایک زندہ لاش کی طرح وہ گھر میں رہتی تھی۔ ایک وقت تک کھانا کھا کر خود کی جان پر احسان کر لیا کرتی تھی۔ اتنی کمزور نہیں تھی وہ، بہت بہادر بیٹی تھی اپنے باپ کی، پر زندگی نے اتنے امتحان لیے کہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ آس پڑوس میں سب کہتے تھے کسی کو ساتھ رکھ لو، پر کب تک کوئی ساتھ دے سکتا تھا؟ خود کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا ہے۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ نماز پڑھ کر بیٹھی اب سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اکیلی جان تھی، نوجوان لڑکی تھی، اس کے پاس صرف اپنی عزت ہی تو تھی۔ پہلا خیال اس لالچی شخص کا آیا، لیکن ڈر سے کام بھی نہیں چلے گا، پوچھنا تو پڑے گا کہ آخر کون ہو سکتا ہے۔ ہمت کر کے باہر دروازے تک آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہی گھر تھا، 2 کمروں والا چھوٹا سا صحن، چھوٹا تھا پر اپنا تھا۔ نوال دروازہ کھولو، میں ہوں، وہی آواز لاکھوں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں بھر آئی تھی، دل نہیں کیا دروازہ کھولنے کا، اسے دیکھنے کا، جسے اب یاد آئی اس کی سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ اب آیا، لیکن کیوں؟ پھر ایک خوف سا دل میں آیا، کہیں وہ اسے آزاد کرنے تو نہیں آیا۔
نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش ہوئی، قدم وہی جم گئے۔ آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ کیوں آئے ہو اس وقت؟ چلے جائے یہاں سے۔ یہ شریف محلہ ہے، یہاں آدھی رات کسی کے گھر آنا اس کی عزت پر سوال اٹھتا ہے۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غصے میں بولی۔ جتنا اپنے آنسو پر ضبط کرتی وہ اتنا ہی بہتے چلے گئے۔ دل میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ کاش وہ سامنے ہوتا تو اس کے سینے سے لگ کر روتی۔ نوال، میری بات تو سنو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، اور میں کوئی غیر نہیں، دروازہ کھولو۔ اگر دیر کرو گی تو لوگوں کو باتوں کرنے کا موقع تم خود دو گی۔ اس کی بات پر وہ غصے میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ اس کی حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا۔ شکر کا سانس لیتا اندر آتی دروازہ بند کیا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اپنے اندر کی غم کو دبا کر لہجے میں سختی لیے بولی۔ مجھے افسوس ہے، یہ افسوس آپ صبح بھی آ کر سکتے تھے، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوال اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی۔ زاویار نے افسوس سے دیکھا۔ یہ وہ چہرہ تھا، اسے دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، اور جب دور رہا تو بے سکون تھا۔ اور آج کوئی پوچھتا زاویار سے سکون کیا ہے تو سامنے کھڑی اپنی خفگی سی بیوی کو دیکھ کر دل کو کتنا سکون ملا تھا۔ یہ تھا وہ سکون۔ میں معاف کر چکی ہوں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی خوش ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ نوال کی انداز میں غصہ تھا، ناراض تھی، اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہی تھی۔ غصے سے مٹھی۔ زاویار نے اسے بازو سے مضبوطی سے پکڑا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے بولنے کا موقع دو گی تو چھوڑے مجھے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ تمہارا شوہر۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آتی، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی اس حرکت پر نوال کی سانس رکی۔ وہ مزید اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگا۔ نوال ہوش میں آتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ آنکھوں سے گرم سیاہ بہہ رہے تھے۔ اس کے قربت بری نہیں لگ رہی تھی، اس میں اپناپن محسوس ہو رہا تھا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ پلیز میری بات سنو نوال، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، معافی کے قابل نہیں ہوں، اور تمہیں حق ہے مجھ سے ناراضگی کا، خفا ہونے کا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں، کیسے اپنی انا میں تمہیں ہرٹ کرنے لگا، لیکن تم جانتی ہو جب سے تم گئی ہو نا، مجھے احساس ہونے لگا تھا صرف تم نہیں، میں بھی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا، دن رات بے سکونی سے رہتا تھا، کب تم ملو گی، کب تمہیں دیکھوں گا۔ نوال، مجھے ایک موقع دے دو پلیز۔ دادی کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ تمہیں دن رات یاد کرتی ہے، بیمار ہو گئی ہے، انہیں زندگی لوٹا دو نوال، مجھے بھی جینے کی وجہ دو، ہمارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے نوال، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیے وہ محبت سے نم لہجے میں بول رہا تھا۔ نوال کی آنکھیں بند کیے شدت سے روتی، اس کے سینے سے لگی کڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شکوے شکایات کے بعد تھوڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ زاویار کا سر اس کی گود میں تھا، وہ نرمی سے ان میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ گھر چلے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس بار اگر عزت سے لے جائے تو ہی چلوں گی، ورنہ وہ رہا دروازہ۔ اس کی بات سنتا وہ جھٹکے سے بیٹھا، پر ہولے سے مسکرایا، قریب آیا اور اس نے روک دیا۔ اس کی اجازت نہیں دی میں نے، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر گھورتے ہوئے بولی۔ اب اتنا بھی شریف نہیں سمجھو مجھے زاویار۔ وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے لے جاتا کمر پر لگا کر قریب ہوا۔ نوال کی دھڑکنیں تیز ہوئی، ہولے سے مسکرایا۔ ہولے سے مسکراتا وہ جھک کر گستاخی کر گیا۔ پیچھے ہوتے اس کا حیا سے سرخ چہرہ دیکھا۔ مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے جو میری وجہ سے تمہارے چہرے پر آتی ہے، جانتی ہو نوال تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ تو اس کی بولتی بن کر گیا تھا۔ زاویار کی محبت بری سرگوشی ہولے ہولے اس کے خوبصورت نقش پر اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ نوال کے لیے اسے معاف کرنا آسان نہیں تھا، پر کہیں نہ کہیں باپ کی خاطر رشتے کو موقع دینا چاہتی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبوراً وہ اسے معاف کر گئی تھی، اور اب تو جیسے اس کے ساتھ گزرے پل زندگی کے حسین لمحے لگ رہے تھے۔ اسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، پر نوال کی ضد تھی، اس بار وہ اسے عزت سے سب کے سامنے لے کر جائے، کل کو کوئی اس کے باپ کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ گھر آتے وہ ساری رات جتنا بے چین بے سکون رہا، صبح ہوتے ہی اتنا سکون میں تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ چلے دادی جلدی سے، اچھا سا ناشتہ کر لے، لنچ آپ کی بہو کے پاس جا کر کریں گے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی، سکون تھا۔ دادی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نوال کے جانے سے اداس ہوا تھا۔ دادی پوتے کے چہرے پر خوشی دیکھتی خود بھی سکون میں آئی۔ ہم اپنی بہو کو لینے جا رہے ہیں۔ بالکل، میں تو اپنے بچوں کی اماں کو لینے جا رہا ہوں۔ چلو پھر میں بھی اپنے پوتے کے بچوں کی اماں کو لے کر آؤں۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے۔ سب کے سامنے وہ نوال کو لینے آئے تھے۔ نوال بہت خوش تھی۔ آخر جسے چاہا وہی زندگی میں تھا۔ میں یہاں اپنے بچوں کی اماں کو لینے آیا ہوں، چلو گی؟ اور میں تیار ہوں اپنے بچوں کے ظالم باپ کے ساتھ جانے پر۔ اور یہ میری اماں کی بہو کی امانت۔ زاویار نے اسے اپنے حصار میں لیتا محبت سے پوچھ رہا تھا۔ پھر اسے وہ کنگن پہنا تھا۔ بہت ظالم ہو تم، آپ بھی کچھ کم نہیں، وہ مسکراتی ہوئی شرارت سے بولی۔ پھر اس کی زندگی پر خوش ہوتا گستاخی کر گیا۔ دونوں کی زندگی سے بہت خوش تھے۔ ساتھ ہنستے کلکلاتے وہ ایک فریم میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دادی نے دیکھتی لمبی زندگی کی دعا دی۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔